کیا جن انسانوں ہی کی ایک قسم ہے؟ یہ سوال اپنی نوعیت کا بڑا ہی عجیب سوال ہے، لیکن آج کل جب لوگ مطالعے کے زور پر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے قرآن میں تعبیرات کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اس سوال کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب قرآن میں کہا گیا کہ اے بنی نوع انسان، اسی طرح لفظ منکم کا اطلاق انسانوں اور جنوں دونوں پر کیا گیا، تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن تو لفظ منکم کا استعمال کرتا ہے کہ تم میں سے آئیں گے، جیسے سورہ اعراف میں بھی آتا ہے اور سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے، اور آگے انسان اور جن دونوں مخاطب ہیں۔ تو کیا جن بھی انسانوں ہی میں سے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے خاص طور پر کسی رسول کا ذکر نہیں ہے، تو کیا گروہ جن و انس انسان ہی کی دو مختلف جماعتیں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ عز و جل سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے الم یاتکم رسل منکم، اور اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے۔ پھر جگہ جگہ ان دونوں کو الگ الگ اقسام بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ آپ قرآن کریم میں ان آیات میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی پختہ مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو یہ بات واضح دلیل ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ انسان کو ٹھیکرے کی طرح بچتی ہوئی پختہ مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو اب ان کی تخلیق مختلف مادوں سے ہوئی ہے، مختلف شے سے ہوئی ہے، اس لیے ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اچھا، اور فرمایا اور لوگوں نے اللہ کے لیے جن شریک ٹھہرا لیے تھے۔ تو یہاں پہ لوگوں اور جنوں کے اندر ایک فرق کیا گیا ہے، جو ایک اور دلیل ہے کہ یہ ایک شے ہے ہی نہیں۔ اب چونکہ ہم قرآن پورا نہیں پڑھتے اس لیے مغالطہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے یا مانگا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی سورۃ الجن میں ان دونوں کو دو الگ الگ جنس بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اچھا، آئیے قرآن کریم سے کچھ اور آیتیں دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گیا۔ تو یہاں پہ بڑی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بنی نوع انسان میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان سے الگ کوئی شے بتایا۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ اے بنی آدم، شیطان ہرگز تمہیں اس طرح فتنے میں نہ ڈالے جس طرح اس سے پہلے تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا۔ اور پھر مزید فرماتا ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک متنفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ تو یہاں پہ انسان کی دنیا میں پھیلانے کا بھی ذکر الگ سے کیا۔ پھر فرمایا اور جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے پختہ گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دو تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ بس ملائکہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جو اس طرف دلیل ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جن لوگوں کو مغالطہ لگا ہے ان کو کیا مسئلہ ہے، آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر ہے اور کچھ بچے ہیں مختلف کلاسوں میں، اور کلاسوں میں موجود بچوں میں سے کچھ بچے شرارت کرتے ہیں، اور نتیجتاً ہیڈ ماسٹر صاحب سب کو بلا کر ایک جگہ پر جمع کر کے سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہے، اور یہ کہ اس مدرسے کے کچھ اصول ہیں جو تم سب کو فالو کرنے ہیں۔ اب جب سب کو ایک جگہ جمع کر دیا لیکن شرارت تو ایک گروہ نے کی تھی،
تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسکول میں کوئی گروہ ہی نہیں ہے، کوئی کلاس ہی نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے ایک ہی کیٹیگری میں رکھے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے جن اور انس کے مجموعے کو خطاب فرمایا ہے، مجموعے میں سے ایک گروہ کے اندر انبیاء آئے، لیکن انبیاء نے تبلیغ دین دونوں گروہوں میں کی ہے، اور ان پر ایمان لانے کے لیے دونوں گروہ مکلف ہوئے۔ اس لیے دونوں گروہوں سے مجموعی خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ تم میں سے انبیاء آئے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کا معاملہ کرے۔ یا باٹم لائن یہ ہے کہ جو تمام تصریحات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ الم یاتی منکم کا جو خطاب ہے، کہ اس میں جن اور انسان دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آخر وہ کون سے دیہاتی یا جنگلی یا پہاڑی انسان ہیں جو اولاد آدم سے نکلے ہوئے ہیں اور مٹی کے بجائے آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جو آدم کی پیدائش سے پہلے پائے جاتے تھے، جنہیں انسان تو نہیں دیکھ سکتا پر وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، جنہیں مشرک انسانوں نے کبھی اپنا معبود بھی بنایا اور اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے مدد بھی مانگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی بے تکی تعویلیں صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن کی پیروی کرنے کے بجائے صرف اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔